یو ول بی اوکے اگر اس میں سروائیو کر گئے. اس میں اگر آپ سروائیو کریں گے. اس کے آئے ہوئے آپ کو کتنی دیر ہوئی ہے؟ بیکاز آپ کا پہلا پروجیکٹ میسنی تھا جس میں آپ کا ایک چھوٹا سا رول تھا رانی کا. پلیز کوئی یوٹیوب پہ جا کے نہیں چیک کرنا, وہ یوٹیوب پہ ملتا بھی نہیں ہے ویسے. وہ کتنے ایپیسوڈز میں تھا وہ؟ It was a recurring character. ہاں I think تھا کافی, مطلب بہت ساری, کیونکہ وہ لانگ سیریل تھا, وہ پتہ نہیں کتنی 1,500 قسطوں کا. تو وہ آلدو بڑا پاپولر تھا, بہت لوگوں نے دیکھا اس کو. تو ایسا نہیں کہ کسی نے دیکھا نہیں, بٹ یو ڈونٹ سیم ویری ہیپی ود. دیکھیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو گیٹ مائی فٹ ان دا ڈور, ہاں ٹو آپ کو ایک انٹری چاہیے ہوتی ہے. اور مجھ سے اس وقت جو آپ نے کاسٹنگ کاؤچ کی بات کی, if I can quickly bring that in. No, I do, because I want to know, and a lot of people ask this question کہ بھئی اگر آپ کے کوئی کانٹیکٹس نہیں ہیں, آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے, بیکاز ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ جا کے اور اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو بلا لیا جاتا ہے, یا روشن کی کالز ہوتی ہیں, سب کچھ تو کانٹیکٹ بیسس پہ ہو رہا ہے. تو اگر آپ کے کانٹیکٹس نہیں ہیں شوبز کے اندر, تو ہاؤ ڈو یو میک این انٹری؟ ہاؤ ڈڈ یو میک این انٹری؟ دیکھیں 2000 غالباً, اب تو اتنا اس کو اتنے جنم بیت گئے ہیں اس بات کو کہ میں بالکل, میری جو یاداشت ہے اٹس ناٹ سرونگ می ویل, کہ آئی تھنک 2021 میں ایک آڈیشن ہوا تھا, صلاح الدین ایوبی ایک جوائنٹ سیریز بن رہی تھی ترکی اور پاکستان کے اشتراک میں نا, تو اس سیریز کے آڈیشنز کال ہوئے تھے باقاعدہ, اور میں نے اس پہ اپلائی کیا تھا ڈیو پروسیس کے تھرو, ٹھیک ہے, بائی دا بک ہر چیز. پھر کراچی میں دے کالڈ می فار دا فائنل آڈیشن, تو میں اڑ کے میں پہنچ گئی کراچی, اور کراچی میں نے آڈیشن دیا. وہ ترکی کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کاسٹنگ پیپل, اور ہماری اسی صف میں, ایک ہی صف میں محمود و ایاز کھڑے ہو گئے, وہیں اشنا شاہ تھیں, وہیں عائشہ عمر, اور یہ میری زندگی کا پہلا میں دیکھ رہی ہوں کہ تو ایکٹرز ہیں, بڑے لوگ ہیں. اور پتہ چلا کہ شام تک میرے ہاتھ میں گولڈن ٹکٹ انہوں نے پکڑا دیا کہ وہ 60 لوگ جو پاکستان سے سلیکٹ ہوئے ہیں, یو ون آف دیم. اوکے. تو صبح آئی واز ایمٹی ہینڈڈ, اور رات میں اسٹیج کے سامنے ہمایوں سعید کھڑے ہوئے, اور پیچھے میں ہوں, اور میرے ساتھ عائشہ عمر, اشنا شاہ, اور وہ تصویر میں آج بھی دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. تو مجھے لگا اب تو لائف سارٹیڈ ہے, ترکی کا ڈرامہ مل گیا ہے بھائی, یہ تو بس سیٹ ہے, بس اب تو یہیں سے نا اوپر. وہ ڈرامہ بن چکا ہے, اس کا ٹریلر ریلیز ہوا ہے ابھی, اور اس میں کوئی بھی نہیں ہے, ہم پتہ نہیں اس کا ہوا کیا ہوا, نو بڈی نوز, ٹھیک ہے. That's a lost cause for Pakistan. But did you act? Did you work in it? No, انہوں نے ہمارا واٹس ایپ گروپ بنا دیا تھا, اور انہوں نے کہا آپ سلیکٹڈ ہیں, واٹس ایپ گروپ بنا دیا, اس میں لیزے شاہ, ارسلان, ناصر, ایوری ون واز دیئر, بہت سارے لوگ تھے, بس پھر ایویپوریٹ ہو گیا وہ. تو دیٹ واز مائی فرسٹ آڈیشن. بالکل آپ کے اسٹوڈنٹ کوٹا بل کی طرح. بالکل جی, یوتھ کوٹا بل کی طرح. جی 2021 سے میں نے فارملی باقاعدہ اسٹارٹ کیا تھا, جاب نہیں چھوڑتے ہوئے سائملٹینیسلی میں اپلائی کر رہی تھی. ٹھیک ہے. میں آڈیشنس کے لیے جاتی تھی اسلام آباد میں, جہاں بھی آڈیشنس مجھے پتہ چلتا تھا کہ ہو رہے ہیں. میرا جو باقاعدہ ہوا بیسکلی یہ کہ جنوری, جب میں نے جاب چھوڑ دی, ستمبر 2022 میں غالباً میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی, کیونکہ مجھے لگا کہ یار میں تو سائملٹینیسلی کر نہیں پاؤں. اچھا, وداؤٹ ہیونگ اینی تھنگ ان ہینڈ آپ نے چھوڑ دی؟ بالکل, میں یس, اسٹوپڈ ڈیسیژن. ویری گڈ. آئی مین وہ کیلکولیٹڈ ڈیسیژن تھا. ناٹ اسٹوپڈ. دیکھیں آئی یو نو آئی کیلکولیٹڈ مائی سیونگز, وہ سب کر کے آئی میڈ شیور کہ فائنینشلی آئی کین سروائیو اگلے 1-1.5 سال تک بھی اگر کوئی کام نہیں ملتا تو. اور اس کے بعد میں نے وہ جاب چھوڑ دی تاکہ اندر اس طرح بھی کیفیت میں مبتلا ہو جاؤں میں, اور بالکل جو ہے مجھے رات میں نیند نہ آئے, ٹھیک ہے, اور تاکہ میں بولوں کہ بس اب تو یہی کرنا ہے. ایک ڈیسپریشن کی جب کیفیت ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو نکلے گا نا اس سے. کیونکہ وکی کوشل نے بولا ہے کہ اگر آپ کے پاس پلان بی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پلان اے کے ساتھ سنسیئر نہیں. بالکل ایسے ہی ہے جی. تو بہرحال پھر ہوا یہ کہ, اور شاہ رخ خان نے بولا ہے کہ جب کسی بھی چیز کو اتنی شدت سے چاہو تو پھر یو نو کائنات جو ہے, یونیورس کنسپائرز ٹو میک اٹ ہیپن. تو ڈیفینیٹلی اے پروجیکٹ کمنگ وتھ شاہ رخ خان, مینیفیسٹنگ اٹ انشاءاللہ. سو ہوا یہ کہ میں نے کل بھی ایک جگہ میں نے مینشن کیا تھا کہ آپ نے کانٹیکٹس کی بات کی. جب آپ وین یو آر اے نو بڈی نا, جب آپ کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, تو یقین کریں ہمارے پاس تھینک فلی اب نیپوٹزم کے اوپر بھی وی آر ہیونگ اے کنورسیشن, وی آر ہیونگ اے ڈسکورس ان پاکستان ایز ویل. بالی ووڈ میں تو فل فلیجڈ اس پہ یو نو کیمپینز اینڈ ایوری تھنگ, یو کین اگری اور یو کین ڈس ایگری ود دیٹ, لیکن فیکٹ یہی ہے کہ آپ کو دروازے میں آپ دھکا دیتے رہیں گے, آپ کو انٹری نہیں ملے گی. اور اگر آپ کے پاس سیکیور کانٹیکٹس ہیں, اگر آپ اف یو آر دا سن اور دا ڈاٹر آف دا رائٹ پرسن, تو آپ کے لیے اندر سے دروازے خود کھولے جائیں گے. یہ وہ بڑی
سٹل سی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنی انگلی رکھ کے بتا نہیں سکتے کہ یار نشاندہی نہیں کر سکتے کہ یہ ہے مسئلہ اس سسٹم کے ساتھ. یہ اتنا امبیڈڈ ہے اس کے اندر, یہ وہ ہمارے رویوں میں امبیڈڈ ہے. وہ آپ کو کس طرح بٹھاتے ہیں, آپ کو کون سی کرسی پہ جگہ دیتے ہیں, آپ کو کتنا وقت دیتے ہیں, آپ سے کن الفاظ کا جو ہے کن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں آپ کے ساتھ, ہر چیز کے اندر بہت ہی معیوب ہے بات, مگر یہ عیاں ہو جاتی ہے آپ جب آپ جا کے بیٹھتے ہیں. تو میرے ساتھ ہوا ہے کہ جنوری میں دسمبر میں بہت بالکل پاگل ہو گئی کہ کام نہیں مل رہا ہے. تو میں نے گوگل کیا سارے ڈائریکٹرس کو, جو بھی, بس گوگل ہی میرا ایک آسرا تھا, ٹھیک ہے. تو ایک ڈائریکٹر ہیں خضر ادریس ان کا نام ہے, بادشاہ بیگم بنایا تھا. جی بالکل. مجھے ان کی سی وی مل گئی گوگل پہ, رینڈملی ان کی سی وی مل گئی مجھے, سی وی پہ ان کا نمبر بھی تھا. اور میں اس کیفیت میں کہ یار مطلب ایک بندے نے اپنا نمبر بھی ڈالا ہوا ہے, تو میں نے ان کو بڑے مہذب طریقے سے ایک پراپر واٹس ایپ میسج کیا کہ آئی ایم دس پرسن, آئی ہیو ڈن دس اینڈ دس, اور یہ میرے آڈیشنز ہیں. میں نے 2 چھوٹے چھوٹے آڈیشن کلپس بنائے تھے اپنے, وہ میں نے ان کو بھیج دیے. ان کو وہ سمجھ میں آ گئے, اچھے لگے ان کو, اور انہوں نے وہ ہم ٹی وی کو بھیج دیا. اور مجھے محض چند دن کے بعد ہی ہم ٹی وی کی کال آ گئی کہ آپ آ جائیں. تو جب میں اس دفتر میں جا کے بیٹھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے وکیل بن کے بیٹھے ہوئے اس وقت ہم یہاں پہ, ان دا سینس کہ آپ یہ ڈرامہ کریں, کیونکہ اگر آپ نہیں کرتی ہیں تو آج تو ہم وکیل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اٹس اے بگ ڈیل کہ ہم ٹی وی میں ہم آپ کے وکیل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی بات کر رہے ہیں, یو نو وی آر کنسیڈرنگ یو فار وٹ ایور رول. میں بہت ڈلیما میں تھی, استخارہ بھی کیا تھا, میں اتنے ڈلیما میں تھی, ٹھیک ہے. تو بس پھر اشارے یہی تھے کہ کر لینا چاہیے جو بھی, مطلب ٹھیک ہے, لیٹس ناٹ ٹاک ٹو مچ اباؤٹ میسنی, کیونکہ میسنی کا البتہ ایک فائدہ یہ ہوا کہ مجھے بہت سارے نا لوگوں نے کراچی میں پہچانا ہے, ادھر ادھر جاتی ہوں نا, پبلک بہت زیادہ. بالکل بالکل. تو مجھے وہ کرنا پڑا ڈرامہ, اور آئی ایم ناٹ ویری پراؤڈ آف مائی پرفارمنس دیئر, ٹھیک ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میری پرفارمنس رضیہ سے ہی جج ہو. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور اتفاق ایسا ہوا کہ کہیں نہ کہیں مجھے پرابیبلی میسنی کرنے کی وجہ سے ہی رضیہ ملا, کیونکہ وہی شخص جو میرے وکیل بنے تھے اس وقت میسنی کے لیے, انہوں نے مجھے کراچی ہم ٹی وی کے آفس میں ایک میٹنگ دلوائی خاتون کے ساتھ, انیلا ان کا نام ہے. تو انہوں نے میرا آڈیشن مجھ سے کہا اپنے آڈیشن مجھے فارورڈ کیجیے, میں نے کیا. دوپہر کا 4 بج رہا تھا, رات کے 12 بجے مجھے ان کی کال آتی ہے کہ محسن سر وانٹس ٹو میٹ یو. اور اگلی دوپہر 4 بجے میں بیٹھی ہوئی تھی ٹیبل کے اس طرف محسن سر تھے, اس طرف شہیرہ تھی, اور باقاعدہ ایک ڈائریکٹر 4 گھنٹے پہ محیط ایک ڈیوریشن میں مجھے ایک سٹوری نریٹ کر رہے ہیں. یہ ایک تجربہ ہی اپنے آپ میں ایک میرے لیے عجیب سی بات تھی کہ اتنی, مطلب am I somebody who deserves to have the seat at the table? And that narration I was sold کیا مطلب, مجھے تو obviously I wanted work, تو یہ معجزہ نہیں ہوا ہے. That's how I got Razia. And the rest is history کہ نہیں؟ I would have wanted it to be history. تو اس پہ آتے ہیں, رضیہ کی بات کرتے ہیں. آپ obviously آپ کے اندر جو کیڑا تھا ایک ایکٹیویزم کا, اور آپ کا صحیح کو صحیح بولنے کا اور معاشرے میں اصلاح کرنے کا, اس کی بہت بڑی گنجائش ٹیلی ویژن پہ بھی ہے.